رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ مدنیہ، اس میں آیات الصحابہ کی تعداد ہے 8۔ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میرے خاوند اوس بن صامت تھے اور وہ ذرا طبیعت کے کچھ سخت تھے، نصلی و نسلم علی تو انہوں رسول نے کچھ الکریم کہا تو میں نے اما جواب بعد نہ دیا، فاعوذ جس پر باللہ غصہ من ہو کے مجھے الشیطان کہنے لگے الرجیم کہ بسم تو اللہ میری الرحمن ماں کی الرحیم۔ پیٹ کی طرح ہے۔ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے یہ زیار کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وجہ سے امت کو آسانیاں ملی ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے مشکلات ملی ہیں، تو وہ بدبخت طبقہ ہے۔ آیت نمبر 11 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابھی منافقین جماعتیں صحابہ میں آ کے کسی وقت بیٹھ جاتے تھے تو نکالے نہیں گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بدر والے کچھ لوگ آئے، بدر کے شرکاء، پرانے صحابہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ چھوڑ دو ان کے لیے۔ تو جب جگہ خالی کرائی تو منافقین کو تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو، صحابہ کرام کو سنبھالا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کہ مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو، تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم اب فرمایا کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا، اچھا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، درجات درجوں میں بلند کرے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے دیکھیے جی، آیت نمبر 14، فرمایا الم تر الی الذین تولوا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا آپ نے کیا ان لوگوں کو، تولوا، جنہوں نے دوست بنا رکھا ہے ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، ما ہم منکم، مدینے میں جو منافق تھے یہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں ما ہم منکم ولا منہم، یہ نہ تو تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ منافق ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ جھوٹی باتوں پہ جو ہے نا قسمیں کھا جاتے ہیں، وہم یعلمون، جان بھی رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے منافقین اور صحابہ کو الگ الگ کر دیا۔ آیت نمبر 21 اور 22 کو دیکھیے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے، انا ورسلی، ان اللہ قوی عزیز، یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا ان لوگوں کو تم ایسا نہیں پاؤ گے، اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جن نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے آبا ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، یا چاہے ان کے قبیلے ہوں۔ یاد رکھیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے مشرک باپ کو قتل کیا، تو حضرت عمر نے جب مجلس شورا بنائی تو
یہ کہا کہ اولئک الستۃ الذین رضی اللہ عنہم، کہ یہ ان میں سے ہیں کہ جن پہ اللہ راضی ہوا. آگے آ رہا ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ ولو کانوا آباءہم، اس کا مصداق یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی مصداق ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو حضور کی گستاخی کرنے پہ تھپڑ دے مارا جب وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. اچھا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتا تو میں قتل کر دیتا. بیٹے کو کہا، بیٹے نے کہا کہ ابا جی بدر میں آپ کتنی دفعہ میرے سامنے آئے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا تو میرے سامنے آتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے جی. اخوانم سے مراد حضرت مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو بدر میں قتل کیا. اور عشیرتہم، حضرت عمر نے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کیا. تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت مصعب بن عمیر کی شان ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے. روح القدس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور فرمایا انہیں اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے صحابہ اللہ کا گروہ ہیں. اللہ کا گروہ وہی کہلانے کا مستحق ہے جو اللہ کے لیے سب سے لڑے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. تو رسول اللہ کے غلبے کا سبب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. سبحان اللہ. سورۃ الحشر مدنیہ، اس میں آیات کی تعداد 11 ہے اور اس میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر بھی آئے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے غداری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے تو انہوں نے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. یعنی ادھر بھی نقصان ہو چکا تھا اور ادھر یہ پھر کرنا مزید کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کیا ہے، خائب و خاسر کیا ہے. آیت نمبر 2 کو دیکھیے. اللہ اکبر. آیت نمبر 2 فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا. ٹھیک ہے جی. من دیارہم لاول الحشر، پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا. اب فرمایا کہ مسلمانوں ما ظننتم، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. جب محاصرہ کیا نا تو اس وقت پھر ان کو رب نے ذلیل کیا. تقریباً چند دن کا محاصرہ تھا، غالباً 15 دن کا محاصرہ، تو وہ اس کتاب نہ لا سکے. فرمایا تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، اور وہ یہ بھی سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. اور ان کا گمان کیا تھا کہ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے حصن قلعے جو ہیں یہ اللہ سے ان کو بچا لیں گے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور وعید المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. اللہ صحابہ دشمنوں کا انجام بتا رہے ہیں. فرمایا 5 نمبر آیت کو دیکھ، من لینۃ او ترکتموہا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے، من لینا او ترکتموہا، یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا. قائمتنا علی اصولہا، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. فباذن اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے باغات کو اور ان کے جو درخت یا معیشت کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں رب العالمین یہ بتا رہے ہیں فباذن اللہ، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اب آپ غور کریں
کیا صحابہ نے ہے، ما قطعتم اللہ فرما رہے ہیں، اور ترکتموہا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاتھ تمہارے چل رہے ہیں، حکم اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ خدا کی خدائی فوج ہے۔ وَلْيُحْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور فرمایا اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے، یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے۔ آگے آیت نمبر 6 کو دیکھیے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال فے کے طور پہ، ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے، ولا رکاب، اور نہ اسی طرح اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے یہ غلبہ دیا، اور اللہ اس غلبے کو پیغمبر کا غلبہ کہہ رہے ہیں۔ کہیں پر پیغمبر کے غلبے کو صحابہ کا غلبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نبیوں کے بعد جس جماعت پہ سب سے زیادہ راضی ہوا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے، اللہ اکبر، آگے فرمایا ما فا اللہ علی رسولہ من اہل قرآ، اور اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوائے، فللہ وللرسول، تو اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے، ولذی القربہ، اور قرابت داروں کا، یتامى مساکین، اور وابن السبیل مسافروں کا۔ ٹھیک ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا اور رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، مال فے میں ایک گنجائش ہوتی ہے، گویا کہ یہ صدقے کی ایک قسم ہوتی ہے۔ مال غنیمت میں تقسیم یہ جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، لازم اور ضروری ہے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم، اور مال فے میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر جس کو چاہیں دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو مصارف بتائے گئے ان میں وہ تقسیم کریں۔ آیت نمبر 8 کو دیکھیے، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور نیز یہ مال فے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں عجیب بات میں نے پڑھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب مکہ فتح ہو گیا تو مہاجرین نے بعض نے کہا کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں، اب ظاہر ہے یہاں بھی اسلام، مدینہ میں بھی اسلام، تو حضرت صدیق اکبر نے اس آیت سے استدلال کیا، فرمایا اللہ نے تمہیں فقراء کہا ہے، اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہارا دین کے لیے اللہ نے قبول کر لیا، جب فقراء کہا تو فقیر کا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے نا، فضل من اللہ و رضوانہ و ینصرون اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ تو صحابہ اللہ اور رسول کے مددگار ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آگے دیکھنا، آگے اچھا پچھلی آیت جو ہے وہ مہاجرین کے بارے میں ہے، اگلی آیت کس کے بارے میں ہے؟ انصار کے بارے میں، اور اس سے اگلی آیت کس کے بارے میں ہے؟ جو مہاجرین اور انصار کے چاہنے والے ہیں۔ تو امت کے تین ہی گروہ بنتے ہیں، یا مہاجرین یا انصار، یہ لگاتار تینوں آیتوں میں بتا دیے۔ دیکھیے ذرا، پیچھے مہاجرین کا تذکرہ ہو گیا، اور یہاں فرمایا اور یہ مالف ہے ان لوگوں کا حق ہے، والذین تبوؤا الدار، جو پہلے ہی سے اس جگہ مقیم ہے، دار والایمان، ایمان کے ساتھ مقیم ہے اس جگہ پہ، تبوؤا الدار جنہوں نے ٹھکانہ پکڑ رکھا ہے، من قبلہم پہلے سے، یحبون من ہاجر الیہم، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آیا یہ اس سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی خواہش محسوس نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ مہاجرین کو کچھ عطا کیا جائے تو یہ انصار تنگ نہیں ہوتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، خود تنگ دستی کی حالت ہو لیکن ترجیح دیتے ہیں یہ
اپنے اوپر ان کو، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں، فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو مال فے کے ضمن میں بتا دیا کہ تین ہی طبقات ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور تیسرا والذین جاءوا من بعدہم، اور یہ مال فے ان کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی مہاجرین اور انصار، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، فرمایا اور ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ رکھیے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ بہت ہی شفیق، بہت ہی مہربان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تینوں طبقات کا ذکر آ گیا ہے، مہاجرین کا، انصار کا، اور اسی طرح بعد میں آنے والے متبعین کا۔ آیت نمبر 11 دیکھیے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا، کیا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ٹھیک ہے، لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، یہ بات پکی ہے کہ اگر اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور فرمایا لا ینصرونہم، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، ولا ان نصرہم لیولن الادبار، اور فرمایا اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے دم دبا کے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی اہل کتاب کی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں حقیقت یہ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تمہاری وحشت اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے، ذالک بانہم قوم لا یفقہون لا یقاتلونکم جمیعا، فرمایا یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنہ، ٹھیک ہے، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں، جو قلعوں میں محفوظ ہوں، اور اسی طرح یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر، او من وراء جدر باسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، یہ منافقت کی شان ہے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے، اس لیے ان سے ڈرنا ورنہ کیا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، عقل ہے ان کے پاس لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں آیات کی تعداد ہے 13، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، فرمایا ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ تلقون الیہم بالمودہ، کہ ان کو تم پیغام محبت بھیجنے لگو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا کا مشہور واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بدری تھے، اور جب فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے لگے تو انہوں نے خط لکھا، ان کے ظاہر ہے کہ بچے اور بیوی وہاں تھے، تو وہ خط پکڑا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری ہونے کی وجہ سے ان کو معاف بھی کیا ہے، تو فرمایا
کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو، یہاں سے مقام صحابہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کی حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے۔ یخرجون الرسول و ایاکم، کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اللہ کو اپنا رب کہتے ہو، اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو۔ ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی، تم ان سے خفیہ، اچھا اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی کی خاطر گھروں سے نکلے ہو، ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، میری جو ہے خوشنودی کی خاطر، تو پھر تسرون الیہم بالمودہ، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو۔ وانا عالم بما اخفیتم، اور اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو، وما اعلنتم، اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اچھا جی، وانا عالم، میں اس کو جانتا ہوں جو تم خفیہ کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو۔ آگے فرمایا من یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے، اور دشمن سے دوستی، تمہارا میرا دشمن ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے اپنی حفاظت کا سایہ ان حضرات کو عطا کر رکھا ہے۔ 8 اور 9 نمبر آیت کو دیکھیے، فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اور اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے، نہیں روکتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، اللہ اس سے نہیں روکتا، ان سے تم ایسا مروت سے پیش آ سکتے ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور فرمایا یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے، قاتلوکم فی الدین، وہ اور اسی طرح واخرجوکم من دیارکم، کہ جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے، اور وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں روکتا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو، ومن یتولم فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہیرت کر کے آئیں تو فامتحنوہن، تم ان کی جانچ کر لیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ مومن عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، لا ہن حل لہم، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور ان کافر، اچھا، ولا ہم یحلون لہن، اور فرمایا کہ وہ جو ہے نا، نہیں ہے کہ وہ حلال ان کو سمجھے کافر، ان کو یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ ان کو حلال نہیں اپنے لیے سمجھ سکتے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور فرمایا تم ان جو ان وآتوہم ما انفقوا، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کرو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تم نے ان کے مہر انہیں ادا کر دیے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ سب عورتیں برحق اور سب عورتیں پکی ٹھکی مسلمان تھی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں جن کے نکاح میں دی ہیں، حضرت ابوالعاص ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو وہ بھی عظیم ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی ہے، تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے آیت نمبر 12، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرکنا ولا یزنینا، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور ایسا بہتان نہیں باندھے گی کہ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو بہتان اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، یعنی خود انہوں نے اپنے سے گھڑ لیا، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، فبایعہن، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیار کیا ہوا معاشرہ ہے، وہاں خواتین کو کس طرح بیعت کرنے کے الفاظ رب حضور کو بتا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ ایک ایک کام میں صحابہ اور صحابیات کی نگرانی کرتا ہے، اور اپنے محبوب کو الفاظ بھی بیعت کے اللہ بتاتا ہے۔ سورۃ الصف مدنیہ، دیکھیے فرمایا آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی یہ قابل نفرت بات ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم جو کہو وہ کرو نہیں، ایسی بات کہو جو کرو نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، قولو فعل کے تضاد سے روکا گیا۔ آیت نمبر 4 کو دیکھیے، سورۃ الصف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، آہا ہا ہا سبحان اللہ، جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو، ناقابل تسخیر دیوار اٹھایا ہے، اور اس طرح حق کی آہنی دیوار بنے ہیں، کفر کے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ 8 اور 9 کو دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نوری، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ اظہار دین، پورا پورا دین کا غلبہ خلفۂ راشدین کے دور میں ہوا ہے، حضور کے دور میں پیشین گوئیاں بھی مل گئی ہیں، آغاز بھی ہو گیا، لیکن پورا غلبہ خلفۂ راشدین کے دور میں ہوا۔ اور ان آیت اظہار دین سے مراد امام مہدی، حضرت مہدی کا دور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور قرآن کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ بات صدیوں پہلے کی جائے اور عمل اس کے بعد اس پہ ہو رہا ہو، اور اس کے مصداق بعد میں آ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ہائے ہائے، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول، مالکم انفسکم، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ سبحان اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا، بسائے گا ایسے گھروں میں یا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اچھا جی، تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور ایسے مساکن، مسکن ٹھکانے کو کہتے ہیں، ایسا گھر دے گا، ایسا ٹھکانہ دے گا پاک کا، یہ جنات، جنت باغات میں واقع ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اخرى تحبونها، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تم پسند کرتے ہو،
اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصر من اللہ، اور وہ فتح قریب، اور ایک ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی، وبشر المؤمنین، اور فرمایا اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الصف میں خوشخبری دی ہے فتح مکہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اللہ کے اشاروں سے صحابہ پہ کرا دیتے ہیں۔ اگر نافرمانی ہوتی تو یقیناً اللہ یہ بات بہت پہلے مستقبل کی بات خوشخبری نہ سناتے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے دل ایسے ہیں، میں نے کہہ دینا ہے کہ تمہیں فتح کی میں نے خوشخبری سنانی ہے، تو یہ اسی راہ پہ کار بند رہیں گے، میری فرما بردار رہیں گے، اور اس فتح تک یہ پہنچیں گے، میری خوشخبریاں ان پہ پوری ہوں گی۔ آئے آگے دیکھیے آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، اسی طرح جیسے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا، حواریین اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ قال حواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائف، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، فاصبحوا ظاہرین، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، دیکھیے آیت نمبر 2، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ کو یہ معنی کوشش کرنی چاہیے خود کرنے کی کہ وہی ہے اللہ جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، وہ کیا کرے؟ جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے نا ان میں کچھ اور بھی ہیں، وآخرین دوسرے کچھ اور بھی ہیں، منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم۔ یہ صحابہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے بھائی، تو اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بڑے اقتدار والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ کا استاد بتایا جا رہا ہے، صحابہ کی تربیت کا نصاب بتایا جا رہا ہے، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آگے آیت نمبر 9 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یا شیعہ کے اعتراض کرتے ہیں جی جمعہ ہو رہا تھا تو نکل گئے، یا جمعہ کے وقت تجارت میں مشغول تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سب موجود تھے، ہاں اگر کسی کے بارے میں یہ آتا بھی ہے تو دور تربیت اور دور صحبت کا واقعہ، اور استاد کو حق ہوتا ہے کہ جب تربیت کر رہا ہو تو طالب علم کو ڈانٹ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن باہر والے کو کوئی حق نہیں ہوتا۔ استاد جتنا بھی اپنے طالب علم کو تنبیہ کر لے، سمجھا لے، باہر والا آدمی ایک ایسے تھپڑ اٹھائے تو استاد کہتا ہے تجھے کس نے یہ جرت دی ہے، تجھے کیسے، تو کون ہوتا ہے؟ تو وہ کہ جی آپ مار رہے تھے تو میں بھی مار رہا ہوں، تو استاد کہتا ہے چل میں استاد ہوں، میری یہ زیر تربیت ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے اس بدبخت کے لیے جو صحابہ پہ اعتراض کرے اللہ اور اس کے رسول کی تنبیہات کو لے کر، وہ اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، وہ صحابہ کے لیے سعادت ہے۔ سورۃ المنافقون دیکھیے، فرمایا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، تو منافق قرآن میں مخلوط نہیں ہے، قرآن میں منافق صحابہ سے الگ ہی بتایا گیا۔ آپ دیکھیں نا ان کی حالت کیا ہے، کہ یہی تو وہ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تنفقو، جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے نا فقراء غریب، ان پر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ وہ حتی ینفضوا، خود ہی منتشر ہو جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ لئن رجعنا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ،
اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے نا تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. لیخرجن کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو اس کا مطلب ہے منافقین الگ تھے، مومنین الگ تھے. ولکن المنافقین لا یعلمون، اور منافق جو ہے یہ جانتے نہیں ہے اللہ کی قدرتوں اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے جی. ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی. فاصدق، کہ میں خوب فاصدق میں خوب صدقہ کرتا، واکم من الصالحین اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. سورۃ تغابن دیکھیے، فرمایا کہ آیت نمبر 11 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول، تم اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو. فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے، کیا ہے؟ البلاغ المبین، صاف صاف بات پہنچانا. مومنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے آیت نمبر 14 کو دیکھیے. اے ایمان والو ان من ازواجکم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، فرمایا ایمان والو تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. فاحذروہم من تعفوا وتصفحوا وتغفروا. سورۃ الطلاق، بس یہ جو ہے نا جی جی سورۃ الطلاق، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اس کو زبردست ثواب دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو سورۃ الطلاق کے شروع میں جو احکامات بتائے ان کے ضمن میں یہ آیت ہے. الیکم، یہ خطاب صحابہ کو ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے دیکھیے. عد اللہ لہم عذابا شدید، آیت نمبر 10 کو دیکھیں. اور آخرت میں محذوف نکالا میں نے، ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو جو ایمان لائے ہو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو تو تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو. قد انزل اللہ علیکم ذکر، اس نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت کا بھیجا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے بارے میں یہ آگے دیکھیں نا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ وبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. بڑا آسان ہے ترجمہ اس کا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین شداد، اور اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کو انہیں حکم دیا گیا. تو جہنم کی آگ سے بچنے اور بچانے کی تلقین اللہ نے صحابہ کو کی ہے. غالباً ایک منٹ، بس یہ دیکھیے صرف ایک آیت کریمہ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح پہ آپ پڑھیں کہ اللہ نے صحابہ کرام کو کیسی توبہ عطا کی ہے. توبۃ نصوح کی مصداق اور حامل صحابہ کرام. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. توبوا الی اللہ عسیٰ ربکم، کچھ بعید نہیں ہے
کہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے دیکھیے یوم لا یخزی اللہ النبی، بڑی اہم بات ہے، فرمایا آئے ہائے 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 ہائے، اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، ہوگا کیا، معاہو نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کیا کہیں گے، کہہ رہے ہوں گے اے پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے، ہمیں نور میں ڈھانپ دیجئے، اور واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، یقین آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو میں دیکھوں گا رات دعا کے لیے 11 بجے انشاءاللہ کوشش ہوگی، اور اگر ہو سکا تو پچھلے ٹائم تھوڑا سا سبق کر لیں گے تاکہ رات کو بالکل تھوڑا سا حصہ باقی ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بس 29واں پارہ ہے اور پھر 30واں انشاءاللہ العزیز دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے بڑی ہمت کی، اس وقت سحری کی ہوتی ہے، پھر نماز پڑھی ہوتی ہے، رات کمس ہوتے ہیں، آپ نے نیند کرنی ہے۔ اللہ آپ کو صحابہ کی زیارات سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه